رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گائز انشاءاللہ آج ہم رمضان کی بریک کے بعد ہم اپنے دوبارہ سیشن ہم ریزیوم کرتے ہیں سیرہ سیشنز۔ ہم لوگ تھوڑا سا ہم نے پہلے پڑھا تھا لاسٹ جو ایک دو پیجز تھے، لیکن اس کو ہم دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں بیکاز وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ادوار اور مراحل کیا تھے۔ شروع کرنے سے پہلے سیدھا یہ والے چیپٹر ہم شروع کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک سٹوری کی طرح پڑھیں کہ آپ کے غموں پہ ہمارا دل پریشان ہو کہ آپ یتیم پیدا ہوئے اور آپ نے اتنی مشکلات دیکھی، اور نہ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو یا فتح کو سیلیبریٹ کریں یا فخر کریں کہ مسلمانوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، بلکہ ہم اپنے اس اپنے روڈ میپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ جو ہماری زندگی کا روڈ میپ ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا جس کے اوپر صحابہ چل رہے تھے، یا کچھ اور ہے۔ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ کمپیئر کرتے رہیں، اگر وہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہم فیل ہوں گے۔ ہماری آخرت کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ ہماری زندگی بھی ویسے ہی اسی روڈ میپ کے اوپر ہو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسی ہی مشکلات ہمیں بھی آ رہی ہوں، ایسے ہی کام ہم بھی کر رہے ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم چیک کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ہم سیرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک سٹوری کی طرح پڑھنا، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ گائز، دعوت کے ادوار اور مراحل۔ یہ والا چیپٹر کون پڑھے گا؟ عابد کہہ رہے ہیں کہ I would like to read۔ اوکے عابد، you can open your mic۔ پیج نمبر 107 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل شور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعوت کے ادوار اور مراحل۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: مکی زندگی تقریباً 13 سال اور مدنی زندگی تقریباً 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مراحل پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ ان کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک، مکہ سے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کی مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ پہلا مرحلہ اوکے۔ کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزمیت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ اوکے، اس کو ہم تھوڑا سا اولین رہبران اسلام۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ہم پہلے اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا۔ یہ جو بالکل شروع میں انٹرو دیا ہے، خفیہ دعوت کے 3 سال، مقصد کیا تھا نا ان 3 سالوں کو، اس تبلیغ کو خفیہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اب دیکھیں کہ یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ وہ دین کا مرکز تھا، مطلب وہ لوگ اتنے زیادہ دیندار تھے مکہ والے، کیونکہ کعبہ بھی وہیں تھا اور ساری دنیا ارد گرد وہیں اسی کو دیکھتی تھی کہ یہ لوگ دیندار ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دیندار نہیں تھے۔ دین وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنے والے تھے یا لے کر آئے تھے۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا چیلنج دیا کہ آپ نے ان لوگوں کو وہاں چینج لے کر آنا ہے۔
تو مقصد یہ تھا. تو آپ لوگوں کو اگر کوئی اور اس میں حکمت نظر آ رہی ہے کہ کیوں اس کو چوز کیا, مکہ کو چوز کیا, اور اب اول جو 3 سال تھے وہ بالکل خفیہ کیوں رکھا, آگے بھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل, لیکن اگر یہاں پہ کوئی کمنٹ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. میم میرا کمنٹ نہیں ہے, میرا ایک کوشچن ہے یہاں پر چھوٹا سا, اگر آپ جواب دینا پسند کریں تو. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا قبلہ اول تو بیت المقدس تھا, تو اس وقت مکہ کی حیثیت کیا تھی, جہاں ہمارا تو مسلمانوں کا قبلہ جو دین ابراہیم کا قبلہ تھا وہ تو بیت المقدس تھا, اچھا اچھا, تو ہم پھر قبلہ اول یہ نہیں خانہ تھا. کعبہ کو اتنی امپورٹنس کیوں حاصل تھی اچھا حاصل تھی؟ اچھا اچھا, دیٹس یور صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. قبلہ وہ قبلہ دوم تھا. قبلہ اول تو ہمیشہ سے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ سے مکہ تھا, لیکن وہ پھر فور بالکل ٹیمپریری, وہ جو 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صرف آپ کو حکم ہوا تھا کہ اس طرف کر کے بیت المقدس کی طرف کر کے وہ نماز پڑھیں, حالانکہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ دین ابراہیمی وہ بھی تو مکہ میں ہی تھا. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. جی جی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا وہ کعبہ تھا. کعبہ تھا. مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کروایا تھا, کیونکہ جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ پہلے اس طرف ہی عبادت کرتے تھے, تو تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کوئی الگ دین نہیں ہے. ایک حکمت کے طور پہ ایسے لوگ کچھ کہتے ہیں, اس کا بھی مجھے کنفرم نہیں ہے, مگر وہ 17 مہینے مسجد المقدس کی طرف آپ کر کے منہ بیت المقدس کی طرف آپ کر کے منہ نماز پڑھتے تھے, اور پھر آپ دعا بھی کرتے تھے کہ یہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے رہے ہیں اور دوسرے جو انبیاء ہیں عبادت کرتے رہے ہیں, تو ان کو واپس کرتے ہیں. اس کے اوپر آیات بھی اتنی ہے کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور ہاتھ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. تو کیونکہ نبی یہ صلی اللہ علیہ ساری وسلم جو کو ہے یہ حکمتیں ہیں, کیونکہ پتہ تھا جی کہ جی یہ واپس آپ کعبہ کی طرف ہی واپس آئے گا. اس کے میں آپ ایک بات اس میں ایڈ کروں گی کہ اس میں یہ بھی تھا نا کہ اگر یہ ویسے پہلے سے بیت المقدس ہوتا قبلہ تو آنے جو تو نہ لگتا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تڑپ نہ ہوتی کہ قبلہ چینج ہو دوبارہ. ایکچولی مکی دور میں تو وہی تھا قبلہ مکہ خانہ کعبہ, تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھانا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا, تو وہ ایک انیوژل تھا مسلمانوں کے لیے. اور پھر ایک یہودی جو ہے اس بات کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل دیا. تو اس میں حکمتیں تو بہت ساری ہیں. تو پہلے ہمارا قبلہ وہی تھا مکہ, بعد میں جو کچھ دیر کے ٹیمپریری طور پہ جو ہے چینج بالکل, ہوا. وہ بھی 16 یا 17 مہینے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف صرف اتنا عرصہ کر کے نماز پڑھی تھی, ادروائز تو وہ پہلے بھی وہی تھا اور آخر میں بھی وہی تھا, ٹھیک ہے. وہ تو سورہ البقرہ میں آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں. اچھا میں نا آپ کو ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دوں سسٹر عائشہ, جی جی, جو ہماری بکس ہے نا, جو ہماری بکس ہیں, جی بکس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے کنفیوژن ایڈ کر دیا کہ پہلا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے. تو یہ ان لوگوں پہ یہ چیز دیکھنی چاہیے. بیسیکلی تو ایسا نہیں ہے, مگر یہ جو کنفیوژن آتی ہے یہ بکس کے اندر لکھنے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, یہ پھر ہم اپنی کنفیوژن دور کر لیں. اوکے, رمیسا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی, تھوڑی سی ہلکی ہے, لیکن اس کو ٹھیک کر لیں مائک کو. اچھا, اب آ رہی ہے؟ بہتر ہے جی, اپنا پوائنٹ دیں. اچھا, یہ خفیہ دعوت کے 3 سال کے اس میں کیا حکمت تھی, تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ شروع میں نا جب کوئی بھی کام آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک جو ہے نا بہت مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مضبوط ٹیم خفیہ رہ کے ہی تیار کی جا سکتی اپنے ہم پیار لوگوں کو ملا کر, کیونکہ جب وہ اعلانیہ ہونا تھا نا تو پھر بہت بڑے بڑے چیلنجز سامنے آنا تھا. تو ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط ٹیم چاہیے تھی. اگر وہ مضبوط ٹیم حاصل کیے بغیر ہی اعلانیہ کام شروع ہو جاتا نا تو پھر وہ لوگ جو وہ ٹیم والی بات جو ہے نا, ٹیم والی بات اگلے پیراگراف میں آ رہی ہے ابھی, کہ مکہ کو کیوں چوز کیا نا, کہ مکہ جو تھا وہ دین کا مرکز تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا چیلنج دیا تھا کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو دین کے اوپر سمجھ رہے ہیں نا, ان کو بتانا ہے کہ اصل دین کیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی یہ جو خفیہ تبلیغ والا ابھی, اور یہ خاموش تبلیغ کیوں تھی, یہ اب نیکسٹ پیراگراف میں آ رہا ہے. کوئی ریڈنگ کرنا چاہے گا تو پلیز بتا دیں, ہینڈ ریز کریں. اب یہ نیکسٹ اولین
رہروان اسلام، یہ کون پڑھے گا؟ I can't see any hand raised. کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ اوکے سسٹر امرین آپ اوپن کریں مائک، آپ پڑھنا شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پڑھنا شروع کریں. سوری مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا. اوکے کہاں سے کون سا پیراگراف ہے؟ ایک سیکنڈ میں نا پیج چینج کرتی ہوں. سوری مجھے 108 پیج ہے. 108 پیج ہے پلیز. اوکے آپ کو اب نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی آپ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. I'm sorry دیر ہوگی. Okay. آپ پڑھنا شروع کریں. پہلا مرحلہ کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال. یہ معلوم ہے کہ اچھا مکہ یہ ہو چکا ہے. یہ نیکسٹ پیراگراف اولین رہروان رہروان اسلام. یہ بالکل فطری سی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا رابطہ اور تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں. آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں. پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی. یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہے. ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شرحبیل قلبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین شامل ہیں. یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم یہ دوسری سائڈ پہ ہو گئے. وہ بڑے ہر دل عزیز، ضم خوب پسند، دیدہ خصال کے نرم حامل اخلاق اور دیار دل تھے. ان کے پاس ان کی منوت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی اندرت لگی رہتی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی. ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. یہ بزرگ اسلام کا ہر دل دستہ تھے. اوکے ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں گائز. یہ بہت ہی اہم پیراگراف بھی ہے اور بہت ہی اہم اس کے اندر سے ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں. اب دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرسٹ لیئر کے لوگوں کو تبلیغ کی جو ان کو آلریڈی پتہ تھا کہ یہ لائک مائنڈیڈ ہیں یا یہ لوگ بات مان لیں گے. ٹھیک ہے، اس میں بھی اتنی بڑی حکمت ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے ان لوگوں کے ساتھ جا کے بتاؤ کہ جو بالکل ہی زیرو پہ کھڑے ہیں یا بالکل ہی آپ کو اپوز کریں گے. آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کام نہیں کیا، اس لیئر کے اوپر کام کیا کہ جو آلریڈی آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ قبول کر لیں گے. اور اس میں سے یہ لوگ
اور پھر وہی کہ آپ نے مطلب اپنا کلسٹر پہلے ان لوگوں سے اسٹارٹ کیا کہ جو آپ کو لائک مائنڈڈ لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جیسے ہی نبی حضرت ابو بکر کو تبلیغ پہنچی، انہوں نے اسی وقت باقی لوگوں کو اپنے فرینڈز میں، اپنے کلسٹر میں انہوں نے وہیں سے تبلیغ کا آغاز کر دیا. اور ان کو جو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے، حضرت حضرت عثمان بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، تو ان کی کوششوں سے، حضرت ابو بکر کی کوششوں سے یہ لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو اس میں سے کیا فرسٹ مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر کی کیسی پرسنالٹی یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے کہ فوراً سے انہوں نے کام شروع کر دیا، اور ان کا ایک کلسٹر آلریڈی تھا، اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا. تو یہاں سے سیکھنے کی کیا چیزیں ملتی ہیں ہمارے لیے؟ کیا چیز آپ کو یہاں سے آپ نے سیکھی؟ میں نے جو ان کی پرسنالٹی سے سیکھا ہے نا وہ یہ ہے. میری آواز ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، جی بولیں. ایک تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ نرم دل کے تھے، بہت نرم دل کے تھے، اور دوسرا وہ بھی سچے تھے، اور وہ بھی اپنی باتوں میں بالکل جو جس بات پہ جیسے کہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے اور جو وعدہ کرتے تھے اس کے خلاف نہیں جاتے تھے. تو ان کی پرسنالٹی جو تھی وہ سب کے سامنے تھی کہ یہ ایک تو نرم دل ہے، دوسرا یہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. اور اس دور کے اندر، عرب دور کے اندر لڑائی جھگڑے کو بڑی اہمیت حاصل تھی نا. تو یہ شروع سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور ان کا انفلوئنس تھا، یہ سمجھ لیں کہ ان کا مکہ میں ایک انفلوئنس تھا، اور اس لیے لوگ ان کی بات کو سنتے بھی تھے اور اس کو مانتے بھی تھے. ایون یہودی جو تھے وہ نبی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے تھے کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کرے تو آپ اس کو مان لیں گے کہ ایک بندہ یہاں سے بیت المقدس جاتا ہے پھر آسمانوں سے گھوم جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا ہاں بالکل مانوں گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کریں گے. تو وہ مکہ میں ان کا ایک الگ پہلے ہی مقام تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات کی وہ حضرت ابو بکر سے کی. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جو اپنے قریبی لوگ تھے ان سے بات کی. حضرت ابو بکر کی مگر یہ تو اوکے دیکھیں حضرت ٹھیک ہے، صحیح ہے آپ کے پوائنٹس ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کی پرسنالٹی بھی نا لگتی ہے کہ نبی ان کا تو فرسٹ آف آل ان کا اپنا سوشل سرکل پہلے سے ہی اسٹرانگ تھا. مطلب ایک ہوتا ہے نا مومن، ایک مطلب بندہ ہوتا ہے انٹروورٹ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی زیادہ وہ بات کر سکتا ہے لوگوں سے، نہ وہ سوشلی وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر کا پہلے سے ہی سرکل بہت اسٹرانگ تھا ان کے فرینڈس کا. اور یہ جو ان کے جو بھی فرینڈس ہیں نا، حضرت عبد الرحمن یہ بھی بزنس مین تھے، حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ باغ والا واقعہ جو تھا انہوں نے اپنے پورے باغ صدقہ کر دیے تھے. تو یہ لوگ خود بھی انفلوئنشل لوگ تھے. یہ لوگ ایسے نہیں کہ یہ لوگ بزنس مین تھے، ایسے نہیں تھے کہ یہ لوگ غریب لوگ تھے، بلکہ امیر لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے. حضرت ابو بکر کا جو اپنا سرکل تھا، تو انہوں نے ان لوگوں کو انہوں نے وہ کیچ کیا کہ ان کو مطلب اسی چیز میں اپنی آئیڈیالوجی میں لے کر آئے، اپنے کلسٹر میں ان لوگوں کو لے کر آئے. تو یہ آلریڈی جو تھے ان کا سرکل بہت اسٹرانگ تھا. اس میں نا ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں، جیسے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کی بات کرنی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے یوٹیوبر کو پکڑیں جس کے زیادہ فالوور ہوں. تو آج کل ہم بھی ایسی چیزوں پہ آتے ہیں کہ جو پہلے سے انفلوئنس ہوتے ہیں لوگ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تھرو کوئی چیز جو ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات چلی جائے. میرے خیال میں یہ وہی سین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر کو، پھر انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بات کی جو پہلے سے مکہ میں ان کا ایک الگ سے مقام تھا، تاکہ اس دین کی صحیح طرح سے تبلیغ ہو سکے. صحیح، ان کی حکمت کے ساتھ انہوں نے صحیح اپنے وزڈم کے ساتھ. یہاں پہ ایک میں ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اور وہ ہے کلیئرٹی. ٹھیک ہے، شرح صدر یا پھر کہ سیلف اسٹیم کہہ لیں کہ حضرت ابو بکر نے ایز اے دوستی میں آ کے یا اپنے دوست کی حمایت میں آ کے ہی اس چیز کو نہیں لیا تھا. پوری شرح صدر کے ساتھ انہیں پتا تھا کہ وہ کیا اسٹیپ لے رہے ہیں، اور پھر بغیر کسی کے کہنے کے انہوں نے اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کی تھی. تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بلائنڈلی فالو نہیں کر رہے ہوتے کسی چیز کی، ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ اس کی روٹ کیا ہے، اس کا ویژن اور مشن کیا ہے، تو پھر ہمارا عمل اور طرح سے ہوتا ہے. جب ہم جسٹ ایک
بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں موٹیویشنس بھی چاہیے ہوتی ہیں دوسروں کی طرف سے، وہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں بوسٹ کریں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی انرجی چاہیے ہوتی ہے. لیکن جب آپ پورے شرح صدر کے ساتھ کسی چیز کو اپناتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ ان میں اس چیز میں اسٹیپ ان کیوں ہیں، یا آپ نے کیوں یہ ڈیسیژن لیا، پھر آپ کو اس طرح کی موٹیویشنس نہیں چاہیے ہوتی. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے گائز، کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے تو ادروائز ہم نیکسٹ پیراگراف پہ موو کرتے ہیں. میرا کوشچن ہے جی یہ جو اس میں ورڈ یوز کیا ہے سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہے، جی تو یہ کیا صرف لائک ایک خطاب دیا گیا ہے ان کو، یا اس ورڈ کا کوئی خاص میننگ ہے، کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ سابقین الاولین ان کو کہا جاتا ہے نا، جو ایک تو یہ لوگ جو تھے بالکل پہلے اسلام لانے والے، ٹھیک ہے، لیکن جنرلی وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے والے سٹارٹرز تھے نا، جو اسلام جنہوں نے بالکل فوراً سب سے پہلے لیا. اور السابقون الاولون اس میں سورہ توبہ میں بھی آتا ہے، اور سورہ الواقعہ میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ ان کا پھر مقام بہت زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے. ہر چیز میں یہ لوگ اسپیشل، ہر چیز میں ان لوگوں کے لیے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل. یس. تو ان کے اس آخرت سے میں درجہ مخاطب بھی یہ 4 افراد ہیں جو پہلے دن ایمان لے کر آئے تھے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت زید بن یہ حارثہ، لوگ بھی، اور حضرت علی بن ابی طالب، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں صرف یہ 4 نہیں، آگے بھی جو لوگ شروع میں اسلام لے کر آئے نا، ان کو بھی وہ السابقون سارے اس میں آ الاولین، جاتے ہیں. اس میں بھی ٹھیک وہ ہے. بھی لوگ بھی اسی میں آئیں گے، آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جی سابقون الاولون میں وہ سارے آتے ہیں جنہوں نے مشکل دور میں اسلام قبول کیا تھا. بالکل فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی. تو سابقون الاولون کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانے والے، اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر سبقت لے جانے والے. بالکل. فتح مکہ کے بعد تو دوسرا ان میں یہ کو پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جی کہ وہ رضا بھائی نے کہا نا کہ جس طرح ہم انفلوئنسر سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ جن کے آلریڈی کافی لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات آگے پہنچائیں. تو ہم صرف یہ پوائنٹ ذہن میں نہیں رکھتے، بلکہ ہم یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو آلریڈی اس کاز کے اوپر ہیں، جو آلریڈی اس کو سمجھتے ہیں بات کو. تو جس طرح حضرت وسلم نے سب سے پہلے اپنے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا تھا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ فوراً میری بات مانیں گے، اسی طرح حضرت ابوبکر نے بھی وہی طریقہ اپنایا کہ جن کے اوپر اعتماد تھا کہ یہ آلریڈی ان کے ساتھ میرا دماغ، مطلب جن کو لگتا تھا کہ یہ الائن میری ہے بات سمجھیں گے، آپ کے اور یہ مائنڈ کے اسی ساتھ. ان کی کلیئرٹی اس طرح کی ہے کہ یہ بات اس کو سمجھ جائیں گے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی تو بہت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ والی بات اگر ہم نے اس سے کی نا تو یہ بات ہماری نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ اس بات پہ نہیں ہوتا. تو یہ کرنے کا مقصد مجھے لگتا ہے یہ کہ ہمیں نا، مطلب جب بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے حضرت عمر خطاب تھے، عمر بن خطاب جو بھی نا سوری، انہوں نے کافی دیر بعد اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان سے نا بہت پاور ملی تھی، اور حضرت مسلم نے اسپیشل دعا کی تھی کہ دونوں عمر میں سے مجھے ایک دے دیں. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بعد میں کوشش کرنا، اور وہ تو بعد کا ٹائم وقت ہے، لیکن جب سب سے پہلے ہمیں اپنی ٹیم، مطلب ہم کم وقت میں زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکیں، اور ایسے لوگوں کو جو واقعی ہمارے ساتھ بالکل ایک کاز پہ ہوں، ایک تھاٹ پہ ہوں، تو یہ جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ لیئر کے لوگ نا، پہلے ان کو ایڈریس کرنا. لیکن دیکھیں کیا ہم اکثر جب تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو بالکل ہی نہیں ہوتے نا، تو وہ ہمیں جو بیک لیش ملتا ہے، اور وہ پھر ہم ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، دل ہار کے، کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. حالانکہ آپ نے خود اپنی حکمت کے ساتھ چلنا تھا. آپ کو پتا تھا کہ جو پہلے ہی اس کا دماغ تھوڑا بہت اس طرف ہے، انکلائنڈ ہے، آپ اس کو کرتے. تو ہم چھلانگ لگا کے سب سے پہلے ہمیں جو سب سے حدود سے نکلا ہوا نظر آتا ہے، ہم سے پہلے اس کو اٹیک کرتے ہیں کہ ہم بس اس کو اپنی جو بھی ہمیں پتہ چلا ہے دین کا، جو عذاب ہمیں پتہ چلے ہیں، جو سزائیں پتہ چلیں، اس کو بتا دیں. حالانکہ دیٹس اے رانگ اپروچ. آپ سب سے پہلے اپنے کلسٹر میں ان لوگوں کو شامل کرو، پہلے اپنا کلسٹر مضبوط کرو، پھر آپ کہیں جا کے بڑے لیول پہ آپ کام شروع کرو، زیادہ لوگ لیول پہ کام شروع کرو، یا ان لوگوں کو پھر آپ نے سیکنڈ لیئر کے لوگ، اس کے بعد آپ ان کو ایڈریس کرو جب آپ اپنے اندر مضبوط ہو جاؤ نا، کلسٹر آپ کا اپنا مضبوط ہو جائے. اوکے، نیکسٹ پیراگراف پہ چلیں گائز. عائشہ باجی یہاں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا میں نے کہ اٹس دا پرفیکٹ ایگزامپل آف نیٹورکنگ، کہ نیٹورکنگ ہوتی کیسے ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی فیملی پکڑی،
اور اس کے بعد اپنا کلوزر کلسٹرز جو فرینڈس تھے ان کے اولڈ فرینڈس انہیں اٹھایا, اور جب وہ اسلام کے اندر ہے تو انہوں نے بھی یہ سیم پیٹرن فالو آؤٹ کیا فور 3 years. اٹس اے پرفیکٹ ایگزامپل آف نیٹ ورکنگ. زبردست, ٹھیک ہے, صحیح ہے, جزاک اللہ. اوکے گائز, لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ پیراگراف. کون پڑھے گا, ہو وڈ لائک ٹو ریڈ شروع میں جو لوگ اسلام لائے یہاں سے؟ چینج کر لیں پلیز. یہ ہے, نظر آ رہا ہے لیفٹ, یہ رائٹ سائڈ پہ, یہی پڑھ رہے ہیں. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ پیج نمبر 108 نظر آ رہا. میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں. نظر آ رہا ہے اسکرین پہ آپ جو بھی کہہ رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ جی نظر آ رہا ہے. ہاں رضا بھائی, یہاں سے رائٹ سائڈ پہ ہے. جو لوگ اسلام لائے, جی یس, یہیں سے. شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ بھی ہیں. ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ, عامر بن جراح, ابو سلمہ بن عبد الاسد, ارقم بن ابی الارقم, عثمان بن منطعون, اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ, اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف, سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ کی بہن فاطمہ بن خطاب, اور خباب بن ارد, عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے. یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے, لیکن ان میں سے بعض کو سابقین الاولین میں شمار کرنا محل نظر ہے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے, یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا. یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے, کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا. ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی. اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں. انہی آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا, اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی, جو اس پرسکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی. پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی, اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے. یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی. نماز. اوکے گائز, اس میں اگر کوئی کمنٹ دینا چاہے کہ کس طرح جو آیات نازل ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آیات بھی ایسے چوز کی, چھوٹی چھوٹی آیات, اور اس کے اندر ان کے لیے موٹیویشن بھی تھی جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے, اور جنت اور جہنم کا بالکل ایک سے نقشہ کھینچ کے ایسے بیان کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ واقعی سامنے ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو بالکل ان کی زندگی, وہ یہ لوگ تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا. مطلب وہ قرآن کو سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو قرآن کو ریسیو کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا انتظام کیا کہ ان کی تبلیغ, ان کی تربیت کس کے ذریعے ہو رہی تھی, آیات کے ذریعے ہی ہو رہی تھی. ان کے کانسیپٹس بھی کس کے ذریعے بدل رہے تھے, آیات کے ذریعے بدل رہے تھے. کوئی اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو پلیز. عائشہ باجی, یہ جو اب یہ والا حصہ ہے نا, یہ اتنا زیادہ ڈیپ ہے کہ اسے بس نماز والے پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر وہ ایکسپلین کرنا شروع کیا تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی میٹنگ. چلیں آپ کوشش کریں نا مہد, جب یہ والا نماز والا ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ ریڈنگ کر لیں, پھر اس کے اوپر آپ نماز کا کمنٹ ضرور دینا. یس پلیز پیج ٹرن کر دیں. او سوری, یس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی عائشہ ایک بات جی, کہ جب اسٹارٹ لیا گیا تھا تو بہت سمپل وے تھا اللہ تعالیٰ کا نا سمجھانے کا, فویل للمصلین, اور پھر نہ کھانا نہ کھلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے بس. لیکن جب مسلمان پراپر ایک جماعت بن چکے تھے, قوم بن چکے تھے, تو پھر ڈیپلی احکامات آنے شروع ہوئے. تو اسٹارٹ جو ہے ہمیشہ وہ
ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جب لوگ نئے آتے ہیں تو ان کے کانسیپٹس نہیں ہوتے کسی بھی چیز میں. آپ نئی چیز میں کسی کو انٹر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ وہ ایزی جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے اور اس کو عمل کرنا بھی آسان ہو. تو اس سے یہ سیکھنے کے لیے ہمارے ہے کہ جب ہم کوئی کسی بھی نئے پیٹرن میں کسی کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم ایسے ایڈ کریں کہ اس کو مشکل نہ محسوس ہو, آسان ٹاسک ہو, آسان جو ہے انداز ہو اس کو سمجھانے کا اور بتانے کا. بالکل مشکل اس ٹرمز کو اور بڑی بڑی اٹریکٹ کرنے کے لیے. پالیسیز اور یہ تو لوگ جو ہے بھاگ جاتے ہیں. صحیح جزاک اللہ خیر. یس ویری گڈ پوائنٹ کہ آسانی کرے, لوگوں کو آسان کر کے ایزی وے میں سمجھائیں. اوکے گائز, نماز والا کون پڑھے گا یہ پیراگراف؟ کون ریڈنگ کرنا چاہے گا؟ پلیز اوپن یور مائک اینڈ جسٹ اسٹارٹ ریڈنگ. I can't see anybody's hand raised. آپ لوگ پلیز جس نے ہینڈ ریز کیا وہ پڑھنا شروع کرے. اوکے. ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی. حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا. ابن ماجہ نے بھی اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے. براء بن عازب اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے. ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی. ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گاڑیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے. ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا, پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ نماز جو تھی وہ شروع سے ہی تھی, فرض تھی یا نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کنیکشن نماز کی صورت میں موجود تھا. حالانکہ واقع معراج کے اوپر نماز فرض ہوئی تھی. بہت اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ آئی نو اس کی آپ کی ریسرچ تو زیادہ ہے لیکن عائشہ باجی اس کا سینیریو کچھ یہ کہ نماز اور صلاح یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. نماز تو فارسی کے اندر اس کا میننگ اور اسے ایک ایز اے ریچول دے دیا گیا تھا, بٹ صلاح فرض ہوئی تھی شروع میں اور صلاح ایک کنیکشن ہوتا ہے. اب یہ جو پہلے 3 سال ہے نا یہ وزڈم سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جب صلاح فرض ہوئی تھی نا, اور جو صلاح کی لنگوسٹکس ہے وہ تو اپنے آپ میں ہی ایک میریکل ہے. اور یہ جو جب صلاح فرض ہوئی تھی ہر بندے کا انڈیویجول کنیکشن تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو پہلے اس چیز نے نا انہیں 1 سے 2 کیٹیگریز میں بہت ہیلپ کی تھی. ایک یہ جاننے میں کہ ان کی ویلیو کیا ہے, اور دوسرا کہ ان کا ریلیشن کس ذات کے ساتھ ہے اور کون سی ذات یہ کلام اتار رہی ہے. انہیں ایکچوئل میں یہ پتا تھا کہ دس از ناٹ سم تھنگ نارمل گوئنگ آن. اسے آگے جا کے جب وہ کھلم کھلا دعوت کا آیا تھا وہاں جا کے نا اس کا میں پورا فلو بندوں گا انشاءاللہ. لیٹس کنٹینیو. صحیح ہے انشاءاللہ. اوکے گائز, نیکسٹ چیپٹر نیکسٹ پیراگراف کون پڑھے گا؟ قریش کو اجمالی خبر کون ریڈ کرنا چاہے گا؟ میں پڑھوں؟ جی رمیسا. آواز اگر صحیح آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ پڑھنا سٹارٹ کریں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا, لیکن قریش کو اس کی سنبھن لگ چکی تھی. البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا. محمد غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں, لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی. غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں, جیسا کہ امیہ بن ابی سلف, قس بن
سائدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وہی الہی نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ اچھا گائز، اس پیراگراف سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لیا کہ یہ کس لیے آئے ہیں؟ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ صرف یہ کوئی صرف نمازیں اور یا یہ جیسے پوجا وغیرہ کوئی اپنا ہی انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے اور بس اسی کے اوپر اسی کے لیے آئے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ربحانیت کہہ سکتے ہیں بالکل۔ اور یہ نا ان کو انہوں نے بالکل سیم ایز یہودی علماء کی طرح لیا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مطلب ایک دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے معاشرے میں یا کوئی پاور نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ ہاں، تو جو ہے ان کو پیسہ دے کے جو ہے اپنی مرضی کا جو فیصلے لیے جاتے تھے ان کو یوز کیا جاتا تھا علماء کو اپنی اتھارٹیز کے جو ہوتے تھے، تو اسی ٹائپ کی سمجھا انہوں نے کہ چلیں یہ بھی ایک چیز ہے، چلیں انہوں نے اس کو اتنا بادر نہیں کیا۔ بالکل، اگلے جب ہم سٹارٹ کریں گے نا تو وہاں پہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے واقعے سے کیوں اس کے ساتھ وہ والی آیات کیوں دی جو حضرت موسیٰ کے پورے ان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھی۔ بالکل ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو جہاں پہ اختلاف تھا یا جس سے ڈر رہا تھا فرعون، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات بتائیں کہ وہی حال تمہارا ہونے والا ہے کہ قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو فرعون کی طرح پیش کریں کی طرح ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح، کیونکہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے، تو ان کو بھی ویسی ہی ریزسٹنس ملے گی۔ تو انشاءاللہ اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی، بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا کہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ہوا، وہی آیات وہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ تمہیں بھی ایسی ہی ریزسٹنس پیش آئے گی جس طرح فرعون کی طرف سے آئی تھی، تو وہی ریزسٹنس آپ کو قریش کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے آپ کو بھی ریسیو ہوگی۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھتے ہیں، کھلی تبلیغ۔ کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ اور گائز یہ بتا دوں کہ اچھا چلیں آپ اس کو پڑھیں، پھر نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کون ریڈ کرنا چاہے گا؟ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، کرنا چاہ رہے ہیں تو کرنا۔ اچھا کر لیں، بیکاز مجھے نا ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہے، بیکاز میں نے یہاں پہ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے۔ رخسار اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں آپ کر لیں۔ نیکسٹ کھلی تبلیغ سے سٹارٹ کرنا ہے نا؟ جی جی۔ اظہار دعوت کا پہلا حکم۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود رہی۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔
اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اسرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواقع سے دوچار ہوں گے. نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہیں کا ہوگا جھٹلانے والوں کا نہیں. جزاک اللہ خیر رخسار, آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آئی ہوپ آپ نیکسٹ کلاس میں بھی پڑھیں گی. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. گائز سورہ شعراء کی یہ جو آیت ہے نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, سورہ شعراء کی آیت ہے. اس میں سورہ شعراء کی ڈیٹیل میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو فرعون کیوں اس موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو ختم کرنا چاہتا تھا, یا اس کو کیا ڈر تھا. موسیٰ علیہ السلام تو ایک اکیلے بندے تھے, لیکن اس کو کیا ڈر تھا فرعون کو نا, یعنی اس کو یہ نہیں ڈر تھا کہ لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھیں گے تو کچھ ہو جائے گا, بنی اسرائیل اپنی اپنی نمازیں پڑھیں گے تو اس کو کچھ ہو جائے گا, بلکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ پاور میں نہ آ جائیں. اگر یہ لوگ پاور میں آ جائیں گے تو میری پاور جائے گی, میرا سسٹم جائے گا. تو وہ اس چیز سے ڈر رہا تھا. اور سورہ شعراء کی ڈیٹیل میں ہم جب جاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون ایسی اس کا وہ جو اس کی جو کانورسیشن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہ ایسی تھی, اور اپنی درباریوں کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک قسم کی, کہ جیسے کوئی ووٹ بینک اس کو تھا کہ میرا ووٹ بینک موسیٰ کو نہ چلا جائے. وہ لوگوں کو, ہمیں تو ایسے فرعون کا سوچ کے لگتا ہے نا کہ فرعون جو تھا بہت ٹائرنٹ تھا, بہت ظالم تھا, کہ جو نہیں مانے گا اس کو وہیں پہ ختم کر دے گا, قتل کر دے گا. لیکن وہ اس کی کانورسیشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں جو ہوں نا, میں نے تم لوگوں کے ساتھ یہ جو نہریں ہیں اور یہ جو میں نے باغات تم لوگوں کے لیے یہ میں نے بنا کے دیے ہیں, میں نے دیکھو کر کے دیا ہے. موسیٰ نے تم لوگوں کے لیے کیا کیا, مطلب وہ ایز اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہ رہا تھا. اس کو یہ ڈر تھا کہ میرا ووٹ بینک اس موسیٰ کی طرف نہ چلا جائے, یعنی کہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں سب لوگ موسیٰ کو فالو کرنے لگ جائیں گے تو وہ پاور میں آ جائے گا. تو اس کو تھا کہ میری پاور نہ چلی جائے, میرا جو دور حکومت ہے, یہ جو ایون اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بطریقتکم المثلیٰ, کہ وہ تمہارا لائف سٹائل بدل نہ دے. اس کو یہ ڈر تھا. وہ اپنی لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ دیکھو موسیٰ تو اس لیے آیا کہ تاکہ تم لوگوں کا لائف سٹائل جس میں تم لوگ اتنا عظیم کلچر ہے وہ نہ بدل دے. تو اس کو صرف یہ ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اگزامپل دی کہ اس کے لیے اب تم تیار ہو جاؤ, اس ریزسٹنس کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ جیسے جھٹلانے والی اقوام ہے نا, کہا کہ قوم فرعون اور قوم عاد سمود, یہ جھٹلانا مطلب نبی کو جھٹلانا کہ مطلب نبی جو بھی ایک اپنا سسٹم دے رہا ہے اس کا انکار کرنا. اصل میں تو یہ تھا, نبی کو جھٹلانا تو ان کے لیے کوئی نہیں تھا, لیکن وہ اس سسٹم پہ نہیں آنا چاہتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ سسٹم کے اوپر آ گئے نا تو پھر ہماری مرضی تو ختم. تو اس لیے وہ اس کے اوپر آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. تو یہی بات جو تھی یہ کفار مکہ کی طرف سے بھی یہ تھی کہ ہم اب اگلی چیپٹرز میں ہم یہی پڑھیں گے کہ وہ اس لیے انکار کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا تھا, نہ اپنے دین کو بدلنا چاہتے تھے, نہ وہ اپنی لائف سٹائل کو بدلنا چاہتے تھے. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اپنا کمنٹ دے دیں پلیز. جی سسٹر عائشہ, میں بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا جی, آپ کون؟ جی میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا ہے. اس میں ایک مکہ کے ساتھ ایک پیرالل ہمیں ایک لنک بھی دکھتا ہے کہ مکہ صرف جو کعبہ کا ایریا تھا وہ صرف مکہ کے لوگوں کی عبادت گاہ نہیں تھی, ادھر قریب کے لوگ بھی اور ڈفرینٹ ملکوں سے بھی لوگ عبادت کرنے آتے تھے. وہ ایک سورس آف ریونیو, ایک سورس آف پاور, ایک سورس آف اکانومی بھی تھی. یہ پیرالل تھا فرعون کے جو بات تھی اور وہ اور مکہ کی جو اکانومک کنڈیشن تھی اس کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, زبردست. یس بالکل. اور میں سسٹر عائشہ سے ایڈ کرنا چاہوں گا, آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو فرعون بن کے بیٹھے ہیں, جس کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں مرنا اور ملک کا یہ حال کر دیا ہے, تو یہ بھی اپنا لائف سٹائل نہیں بدلنا چاہتے. اگر یہ اپنا لائف سٹائل بدلنا چاہتے تو یہ فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کی ضرور ہیلپ کرتے. تو یہ ہم اس کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بھی فرعون موجود ہے, بس ان کا نام, ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اسی طرح ہر صدی کے اندر جو لوگ حق پہ نہیں ہوتے ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ حق پہ ہیں, مگر وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے. تو آپ اس کو لا کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یا اس سے پہلے آپ حجاج بن یوسف کو دیکھ لیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر پتھراؤ کیا, اس نے مکہ کے اوپر بھی
पथराव किया और तहज्जुद के अंदर 10-10 पारे भी पढ़ता था। तो अच्छा आजकल भी ऐसा ही है कि अगर हम उसको correct करें। जी आप बिल्कुल जी जी, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को आके बताएंगे तो नहीं कि तुम फिरौन हो। अल्लाह ताला ने जो फिरौन की पर्सनैलिटी बतानी थी वो तो कुरान में बता दी ना। अब क़यामत तक कितने हज़ार फिरौन आएंगे, करोड़ फिरौन आएंगे, तो वो उसी अंजाम से दो चार होंगे जिस अंजाम से ये फिरौन दो चार हुआ था। लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला ने तो अपना कुरान में बता देना था। अल्लाह ताला कोई आके किसी को स्टैंप नहीं करेंगे कि तुम फिरौन हो, तुम फिरौन हो। लेकिन खुद हमने भी पहचानना है, और खुद अगर हमारे पास पावर आती है तो हमने उन क्वालिटी से दूर रहना है। और किसी का कोई कमेंट है तो प्लीज बताएं। आयशा बाजी, पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बट वो कोहे सफा वाले से उसके बाद में इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, सही इंशाल्लाह। ओके गाइस, अगर किसी का कोई कमेंट है तो दे दे, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो ये मैं पढ़ देता हूँ, मेरी आवाज ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। क़यामतदारों की तबलीग। बहरहाल इस आयत के नज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि बनी हाशिम को जमा किया। उनके साथ बनी मतलब बिन अब्दुल मनाफ को भी एक जमात थी। कुल 45 आदमी थे। लेकिन अबू लहब ने बात लपक ली और बोला, देखो ये तुम्हारे चचा और चचेरे भाई हैं, बात करो लेकिन नादानी छोड़ दो, और ये समझ लो कि तुम्हारे खानदान सारे अरब से मुकाबले के लिए बेताब नहीं है, और मैं सबसे ज्यादा हकदार हूँ कि तुम्हें पकड़ लूं। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का खानदान वही काफी है, और अगर तुम अपनी बात पर कायम रहे तो ये बहुत आसान होगा कि कुरैश के सारे कबाइल तुम पर टूट पड़े और बकिया अरब भी इनकी इमदाद करे। फिर मैं नहीं जानता कि कोई शख्स अपने बाप के खानदानों के लिए तुमसे बढ़कर शर और तबाही का बायस हो। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार कर ली और इस मजलिस में कोई गुफ्तगू ना की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा जमा किया और अरशाद फरमाया, सारी हम अल्लाह के लिए है, मैं इसकी हमद करता हूँ और इससे मदद चाहता हूँ, इस पर ईमान रखता हूँ, इसी पर भरोसा करता हूँ, और ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर आपने फरमाया, रहनुमा अपने घर के लिए लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। इस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खसूसन और लोगों की तरफ अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ। बखुदा तुम लोग इसी तरह मौत से दो चार होगे जैसे सो जाते हो, और इसी तरह उठाए जाओगे जैसे सोकर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा के लिए जहन्नम। इस पर अबू तालिब ने कहा, ना पूछो हमें, तुम्हारी मामलत किस कदर पसंद है, तुम्हारी नसीहत किस कदर काबिल कबूल है, और हम तुम्हारी बात किस कदर सच्ची मानते हैं। और तुम्हारे वालिद का वो जमा है और मैंने खानवादा, तुम्हारे वालिद का खानवादा जी जी खानदान जमा है। नहीं, एक सेकंड वो चला जाता है। ओके, जमा है और मैं भी इनके एक फर्द हूँ। फर्क इतना है कि मैं तुम्हारी पसंद की तकमील के लिए इन सब से पेश हूँ। लिहाजा तुम्हें जिस बात का हुक्म हुआ है उसे अंजाम दो। बाखुदा मैं तुम्हारी मुसलसल हिफाजत और मुआवनत करता रहूंगा। अलबत्ता मेरी तबीयत अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने पर राजी नहीं है। अबू लहब ने कहा, खुदा की कसम ये बुराई है कि हाथ दूसरे से पहले तुम लोग खुद ही पकड़ लो। इस पर अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम जब तक जान में जान है हम इनकी हिफाजत करते रहेंगे। ओके गाइस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इनको गालिबन ये वो बात हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली को जैसे दावत पे इनवाइट किया अपने घर, और अपने करीब लोगों को ये दावत दी। और जो अबू लहब था ना उसमें और फिरौन में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है ना, वो यही कह रहा है कि तुम लोग अपनी तरफ से, वो कह रहा है कि मैं तुम लोगों को ना ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि उसकी बात ना मानो, तुम लोग अकल से काम लो। अपनी तरफ से वो ये कह रहा है, लोगों को पहले से ही ना प्रिपेयर कर रहा है कि तुम लोगों ने इसकी बात नहीं सुननी। तुम लोगों को थोड़ा इमोशनली भी कर रहा है कि बेवकूफ़ी मत करना कि इसकी बात तुम लोग मान लोगे तो नुकसान होगा।
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں وہی ریاکشن آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نا آیا تھا فرعون سے بحث پہ، کہ انہوں نے بحث نہیں کی، کسی بات کا جواب نہیں دیا کہ نہیں میں میرا مقصد تو یہ نہیں ہے، میرا مقصد وہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور قرآن کے اندر سے جو بھی بتانا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بتایا، اس کے اوپر اڑے رہے. مطلب جو دائی ہوتا ہے نا وہ اپنی چیزوں میں کلیئر ہوتا ہے، اس کو جو ریاکشن جو بھی آتا ہے نا وہ اس کے اوپر ریاکشن نہیں دینے لگ جاتا. اگر وہ دینے لگ جائے اور جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، جو تماشائی ہیں، باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ اسی بحث میں پڑھ کے اور ان کے اوپر اتنا برا سا امپریشن آئے گا. تو دائی اپنی چیزوں کے اوپر اڑا رہتا ہے کہ اس کو وہی بات بتانی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے بتانی ہے. مطلب اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس نے یہ بات آج کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیراگراف پڑھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ان کو ساتھ ہی بتا دیا کہ تم لوگ جس طرح ابھی زندہ ہو، جیسے ابھی جاگے ہوئے ہو، اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، موت کے بعد بھی حساب لیا جائے گا تم سے. اور پھر تمہارے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا پھر جنت ہے یا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. مطلب آخرت سے پہلا پوائنٹ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد آخرت سے ہی سٹارٹ کیا کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو یہ ڈرانا. کہیں پہ بھی ہم تبلیغ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور ان کو بتانا کہ آپ کا جو انجام ہے نا وہ اس بات پہ منحصر ہے، آپ کی موت کے بعد جو انجام ہے وہ صرف اسی بات پہ منحصر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہو، اسلام کو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پھر اس میں اور آپ لوگوں کا کوئی کمنٹ ہے تو کوئی کویسچن ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. سسٹر اس میں نا آپ جیسا آپ نے پہلے بولا کہ فرعون میں اور ابو لہب میں کیا چیز مشترک تھی، ہے، yes. وہ یہ ہے کہ دونوں میں تکبر ایک جیسا تھا. دونوں تکبر کرتے تھے کہ ہم سے اور مجھ سے بہتر جو ہے یہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی تھی کہ وہ تکبر میں بہت آگے تھا. اس لیے تکبر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، جس نے تکبر کیا اس کی آخرت اور دنیا سب چلی جاتی ہے. تو ہمیں عاجزی کے ساتھ رہنا، بالکل ہمیں تکبر ہوتا ہے تو ہمیشہ پھر رہنا چاہیے. بالکل تو تکبر ہوتا ہے تو اگلا بندہ بے شک ٹھیک بھی ہو تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو، حق کو آپ قبول نہیں کرتے ہو. بطر الحق وغمت الناس، یہی ہوتا ہے نا تکبر کی ڈیفینیشن، کہ پھر آپ وہ چاہے جتنا بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہی ٹھیک ہے لیکن صرف آپ کا تکبر آڑے آ جاتا ہے. تو اور کوئی اس کے اوپر کوئی پوائنٹ دینا چاہے؟ جی اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ہے یا اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی اس طرح کی مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ جب آپ آفس میں کام کر رہے ہو تو اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے سر پہ کوئی ہے تو آپ صحیح سے احتیاط سے بالکل پرفیکٹ پہ کام کرتے ہو. لیکن اگر آپ کے سر پہ کوئی نہیں کھڑا تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ گمراہ ہو، جو مرضی کرو، مطلب پھر آپ بے شک کام کرو یا نہ کرو، اس طرح والی بات ہے. تو اگر ادھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت میں آخرت کا انجام بتایا اور یہ بتائے اکاؤنٹیبلٹی بتائیے کہ جو آپ کرو گے اس دنیا میں کرو گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی آخرت میں. تو آپ اپنی فری ول سے اپنی مطلب زندگی میں فری ول سے یہ پورا وہ نہیں کر سکتے انجوائے یا کیا کہہ سکتے ہیں، یا اب اگر یا تو آپ اس دنیا کو چوز کرتے ہو یا آخرت کو. بالکل اپنے انسان کو جب اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ انسان کسی طور پہ بھی نا کمپرومائز نہیں کرتا. تو یہ ضروری ہے کہ انسان کو اپنے انجام سے مطلب تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ہی ملے گی اور تمہیں دیکھنا پڑے گا. جس کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے نا تو وہی اپنے آپ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا تو وہ صرف اس کو ہوتا ہے یا اس کے اپنے غلط قسم کے کانسیپٹ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اتنا نہیں حساب کتاب ہوگا، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آخرت تم پہ لوگ ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی ایمان نہیں ہوتا. تو جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی کر لے، اس کا ایمان ہی نہیں، اس کو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اوکے اور کسی کا کوئی پوائنٹ ہے ورنہ ہم آگے چلتے ہیں کوئی صفحہ پر. عائشہ باجی جی مہد رمیسا آنٹی پہلے بیٹھے. جی رمیسا. جزاک اللہ. اچھا میں نے نا محمد عربی اگر کسی نے پڑھا ہو نا تو محمد عربی انہوں نے ایک ناول فارم میں شارٹ ناول فارم میں لکھا ہوا ہے. تو بڑے اچھے یہ والا جو واقعہ نا بہت خوبصورتی سے انہوں نے بہت ایموشنل طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ جس طرح ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئے تھے حضرت وسلم تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بہت برا کریں گے، آپ کے خاندان والے بہت جھٹلائیں گے
اور آپ کو بہت ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت وسلم نا یقین نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, مجھے اتنا چاہتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور کیسے میرے ساتھ اس طرح پیش آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو نبوت ملی اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو اسی طرح جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ اظہار کرو, مطلب کھلم کھلا تبلیغ کرو, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایک مان کے ساتھ کہ میں اپنے خاندان کا بہت لاڈلا ہوں, سب لوگ میری بات پہ فوراً ایمان نہ بھی لائیں, کم از کم میری بات سنیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے. تو اسی لیے دعوت کا بھی اہتمام کیا, ورنہ وہ اسی طرح بلا سکتے تھے, اکٹھا کر سکتے تھے, اور لیکن ان کو ایک پروٹوکول دیا, ان کو دعوت پہ بلایا بڑے محبت سے, پیار سے, اور جب بات کی تو آگے سے جب ابو لہب نے ایسے جواب دیا نا, تو حضرت وسلم اتنا ہرٹ ہوئے کہ اس وقت ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, کہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اس طرح کا جواب. اور اسی لیے پھر شاید اس وقت حضرت وسلم کچھ بھی نہیں بولے, کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیسے ریئیکٹ کروں اور میں کیا بولوں. پھر یہ جو دوبارہ حضرت وسلم نے دوبارہ اکٹھا کیا, اور اس وقت پھر اللہ کے حکم کے مطابق جو بیان کیا اور جس طریقے سے بات کی, لیکن وہ ایک بہت زیادہ ان کے لیے, حضرت وسلم کے لیے ایک ایموشنل سب سے بڑا پہلا ایک ڈیمیج تھا. ایک اس دعوت کے میدان میں پہلی تکلیف پہنچی تھی حضرت وسلم کو, کہ جس کے بارے میں وہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے تھے. یس, مطلب ایک دائی کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہ اگر اس کو ریزسٹنس آتی ہے تو اس کے اوپر اس نے کیا ریئیکشن دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم نے یہ سیکھنا ہے. اور اگر کہ آپ کو ابھی تک اس طرح کی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی نا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی دعوت کا کام شروع ہی نہیں کیا, کیونکہ یہ دس از پارٹ آف دا پیکیج کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو اپوزیشن آپ کو ضرور ملتی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے. میں کچھ بولنا چاہ رہی ہوں. جی شور. میں نا اپنا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گی. مجھے آپ نے جو بھی لاسٹ میں کہا کہ اگر آپ کو اپوزیشن نہیں ملی تو آپ اس کا مطلب ہے تبلیغ نہیں کر رہے. میں اس بات پر 100% ایگری ہوں, کیونکہ جب سے میں نے ابھی بہت تھوڑی تبلیغ شروع کی ہے, تو مجھے یقین کریں اپنی فیملی میں اس قدر بعض مقامات پر اتنی کچھ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ پھر میں سوچتی ہوں کہ میں نے سوچا تھا آزمائش آئیں گی, مجھے بڑے لوگوں نے کہا تھا, لیکن میں یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طرح آزمائش آئیں گی کہ اپنے ہی جاننے والے ہمیں اس طرح رد کریں گے. وہ مجھے نہیں رد کرتے, وہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے قول کو رد کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, آپ اللہ تعالیٰ کی بات بتا اور اور میں پھر یہ سوچتی ہوں کہ پھر مجھے خوشی ہوتی ہے, جو چیز مجھے تسلی دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنی رکاوٹیں, اتنی تکالیف, اتنی ان کے ساتھ کی گئی, تو پھر میں کیا چیز ہوں, شاید میں کامیاب ہو رہی ہوں. پھر یہ چیز ہے جو مجھے تسلی دیتی ہے بس, ادروائز میں بڑے مقامات پر روئی بھی ہوں. بالکل, یہ چیز نا موٹیویٹ ہی کرتی ہے آپ کو کہ ہاں اس کا مطلب ہے آپ صحیح راستے پر ہو, آپ کو اپوزیشن آ رہی ہے, اٹ مینس کہ آپ صحیح راستے پر ہو. تو اسی لیے تو ضروری ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں, کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہی ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. جی اوکے, اگر اور کسی کا کوئی کمنٹ ہے, ورنہ ہم آگے چلتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے. ایک سیکنڈ میں ایک چیز ریمائنڈ کروا دوں, 30 منٹ ریمیننگ ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو جلدی وائنڈ اپ کرنا. صحیح ہے انشاءاللہ. اچھا, مہد کا کوئی پوائنٹ ہے؟ مہد آپ بتائیں. ایک ہی پوائنٹ ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل تھے نا, یہ تکبر کے معاملے میں فرعون کے بھی دادا ابو تھے. وہ اس وجہ سے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا, غرق ہو رہا تھا, وہ تب بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ. لیکن جب ابو جہل کا سر قلم کرنے لگے تھے نا, تو ابو جہل نے تب بھی کہا تھا کہ میرا ذرا نیچے سے سر کاٹنا, یعنی ایک سردار ہوں میں تو میری گردن اوپر رہنی چاہیے, یعنی اتنی اکڑ تھی. ایگزیکٹلی. پڑھیں گے ہم ڈیٹیل میں اس کا ابو جہل. نہیں سسٹر عائشہ, میں اس کی پہلی بات سے میں نہیں کہتا, کیونکہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, بلکہ یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. کلمہ نہیں پڑھا تھا رضا بھائی, کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن قرآن میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر اب ایمان لے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الآن, یہ قرآن میں منشن ہے. جی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ایمان لائے ہو, اب تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ ابو جہل نے اس وقت بھی کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ ایک سردار کا سر ہے.
عائشہ تو باجی تو اب جلدی سے یہ ختم کر لیں جی کوہ تاکہ صفا میں وہ ایگزیکٹلی کوہ صفا والا یہ والا ٹاپک کرتے ہیں، پھر کوئی کسی کو جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ جی میرا ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کے بارے میں کسی نے نہیں یہاں میں بات کی کہ حضرت ابو طالب تو بچپن سے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مہر نبوت بھی دیکھی ہوئی تھی. بحیرہ راہب جو تھا اس کے معاملات کو بھی وہ جانتے تھے. شام کے سفر میں بھی انہیں تصدیق ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. تو پھر حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے یہاں بھی وہی بات کی کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، اور اینڈ پہ بھی جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو تب بھی انہوں نے یہی بات کی کہ میں اسی اپنے حضرت عبد المطلب کے دین پہ ہی ہوں. تو یہاں پر مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں پتا تھا، سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی آپ نے دین کو، اسلام کو قبول نہیں کیا. تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیز تھی میرے لیے. تو اس بارے میں بھی اس کے بات بارے ہو میں سکتی ہے کہ بالکل بات تو کیا، یہی تو ہماری آزمائش ہے گائز، یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم جس فرقے کے اوپر ہوتے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کا دین ہوتا ہے نا، اس سے ہم ہٹتے نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 40-50 سال ہمیں جو زندگی دی ہے نا، وہ صرف ہمارا ٹیسٹ صرف یہی ہے کہ کہاں پہ ہم اپنے آپ کو اس جو آباء و اجداد کا دین ہے اس سے ڈیٹیچ کر کے ہم حق کو پہچانتے ہیں. ہم بھی انہی کے اوپر رہتے ہیں کہ بس جو باپ دادا کا فرقہ ہے اس سے ہم نے نہیں ہٹنا، جو باپ دادا کی طریقے ہیں، جو دین ہے اسی کے اوپر رہنا. یہی تو ہماری آزمائش ہے. اتنی بڑی ایگزامپل لائک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کی جگہ تھے ان کے چچا. انہوں نے جب کہا کہ میں نے اپنا دین میں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اسی پہ اپنے فرقے کو نہیں چھوڑتے کہ کیونکہ دادا ابو کا یہی فرقہ تھا، کیونکہ ابو کا یہی جی فرقہ تھا بالکل، تو ہم بھی جی صحیح بالکل، ہیں. یہ ہم سب کی یہی ہم یہی آزمائش کہتے ہے، ہیں کہ یہ ہم ٹھیک ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی اس کو مثال کو قائم رکھنا بالکل تھا یہی کہ دیکھیں دونوں، ابو جہل کہاں قائم رہا اور ابو لہب جو تھا اس کا کیا موقف تھا اور حضرت ابو طالب کا کیا موقف تھا. Yes. حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل رہے اتنا اور آپ سپورٹ صلی اللہ کرتے تھے. علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے رہے، ہر بالکل لمحہ پروٹیکٹ کیا انہوں نے. اور بالکل بڑی بڑی ایسی جگہ پہ قربانیاں دی انہوں نے جہاں پر کہ آپ دیکھیں کہ شعب ابی طالب میں بھی کس طرح سے رہے، لیکن Exactly. جو ہے اسلام کی دولت جو ہے وہ ان کے نصیب نہیں ہو سکی. بس تو ان کی یہ یہی ہم بات سب نا کے لیے کہ بہت لمحہ فکریہ ہے یہ. اور وہ فوت ہوتے وقت بھی انہوں نے کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین پر. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. ایڈ کرنا چاہوں گی جی جی ایک چھوٹا سا پوائنٹ. جی یہ تو اس سے لائک ثابت ہوتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ زندگی میں جب ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ہم چینج کرنے لگتے ہیں تو جو انسان کی وہ فطرت ہوتی ہے اس کو چینج کو کبھی بھی آرام سے ایکسیپٹ نہیں کرتی. یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچھ چیز جو روٹین میں چل رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس سے ایک ڈفرینٹ کوئی بندہ بات کرے گا تو بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی اس سے ایک دم سے ایگری کر لے، جب تک کہ وہ اس کے سامنے کوئی دلائل نہ رکھ دے اور بہت زیادہ کوئی جو ہے نا وہ دلیلیں اور وضاحت پیش کرے تو تب جا کے کوئی جو ہے وہ ماننا شروع کرتا ہے کسی بھی بات کو. اور دوسری ایک چیز اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جیسے اللہ پاک قرآن میں یہ فرماتے ہیں جگہ جگہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دے رہے تھے اور دوسرے انبیاء جب دعوت دیتے تھے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو حق سچ سب جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے تھے کیونکہ شاید اللہ پاک کی طرف سے ان کو ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایک ہے جو حضرت ابو طالب کا بھی ایسا ہی ایک وہ لگتا ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چاہنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آ سکے. اچھا یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت حضرت ابو طالب کے واقعے پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ ابو طالب کے لیے. پھر اس پہ یہ حدیث آئی تھی ہم جسے چاہیں سیدھا راستہ، سوری قرآن کا یہ آئی تھی آیت جو حصہ تھا کہ ہم جسے چاہیں ہدایت دے دیں اور جسے چاہیں یہ والے یہ اس واقعے پہ آئی تھی جب ابو طالب کے لیے کہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت آپ کی اس بات کا نا کنٹینیوشن ہے. جی بالکل یہ صحیح بات ہے بالکل. اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے اس چیز کو، کتنا ہی کوئی پیارا ہمیں نہ ہو، کوئی کتنا ہی قریبی ہو ہمارے
वालदैन हो या औलाद हो या कोई भी, जैसे कि हम अंबिया के किस्सों में देखते हैं कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद जब वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और वो शिर्क में मुब्तला थे, तो अल्लाह पाक ने उनके दुनिया से जाने के बाद भी मना कर दिया था कि इनके लिए कोई बख्शिश का कोई वो मौका है, कोई चांस क्योंकि नहीं है, ना अभी होगा मुसलमान और ना नहीं हुए आखिरत थे, में। फौत नहीं हुए थे। तो गाइस ये जी हम नहीं बिल्कुल। कह सकते। यहाँ एक और पॉइंट भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाप के लिए दुआ करनी चाहिए थी, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त भी मना फरमा दिया था कि जो है आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, तो मुशरिकों के लिए दुआ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात आ जाती है कि हज़रत अबू तालिब के लिए भी अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, बाकायदा पूरी एक आयत नाज़िल मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आयत उनके बारे में ही नाजिल हुई है कि आप किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, मुशरिकों के माँ बाप हों तो उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। जी लेकिन देखिए इसमें ये जो एक और हिदायत चीज की भी बात मैं है ना गाइस, मेंशन करना चाहती हूँ अबू तालिब के वाक़ये पे, कि उनका जो आखिर का टाइम है ना, उनकी डेथ से कुछ थोड़ा अरसा पहले वाला टाइम, वो क्लियरिटी नहीं है कि उन्होंने शहादत पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, इस बात का क्लियर नहीं है। जो आखिरी का जो मतलब डेथ से थोड़ा सा जो पहले वाला टाइम है ना, अगर आप किसी और को इस बारे में पता हो, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था जहां तक इस बारे में, आई थिंक यूनिवर्सिटी में, या बहुत पुरानी बात है, उसमें क्लियरिटी नहीं थी कि उन्होंने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अनक्लियर। नहीं, ओके मैंने जो पढ़ा है उसमें यही आता है कि इवन के जब उनके ऊपर नज़ा का वक्त था, जब उनकी मौत का वक्त करीब था, और क्योंकि वहाँ पे सरदार मौजूद थे, अबू जहल बिल्कुल वगैरह मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं पढ़ लेता कलमा, मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन फिर अब ये लोग ये समझे थे कि शायद मैंने मौत के डर से कलमा पढ़ लिया। जी तो कलमा उन्होंने पढ़ा नहीं था, लेकिन उनका यानी कि वो माइल थे, अंदर से वो माइल थे। अब ये अल्लाह पाक जानता है कि आगे अब उसका क्या मामला होने लेकिन वाला है। हदीस में आता है गाइस, हदीस में आता है जी क्लियर, बिल्कुल, हदीस में वहाँ आता पे है गाइस, अबू जहल भी मौजूद था, वहाँ पे अबू जहल भी मौजूद और था और आखिरी उसने नहीं करने दिया। और आखिर में जी आखिरी कलाम उनका यही था कि अपने बाप दादा के दीन पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपकी चचा होने की वजह से या उन्होंने आपको पाला था, तो इस वजह से अल्लाह ताला उनके साथ इतनी नरमी करेंगे कि उनको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा जहन्नम का, और सबसे हल्का अजाब ये दिया जाएगा कि उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे, और वो आग के जूते ऐसे होंगे कि जूते होंगे पाँव में, और उससे आपका मतलब इंसान का दिमाग उबल रहा होगा। ये है सबसे हल्का अजाब, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा होने की वजह से उनको जहन्नम में और ये सबसे बात हल्का अजाब दिया क्लियर जाएगा। करती है, ये बात, ये हदीस जो है मेरे ज़हन में बार बार ये हदीस आ रही थी जब इतनी सारी जो जी जी कन्वर्सेशन हो रही है, ये हदीस इस चीज की दलालत करती है कि वो ईमान कि नहीं लाए थे, वो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, ठीक बिल्कुल है। वो अगर ऐसा कुछ होता तो आप सल्लम को वही कर दी जाती, तो ऐसी कोई हदीस ना होती, ठीक है। अगर आप सल्लम के इल्म में ना भी होता तो अल्लाह ताला इन्फॉर्म कर देते। यस। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब अल्लाह ताला ने बताया था। और ठीक ये है, सिर्फ आई एम उम्मत रियली के सॉरी, लिए, मुझे एक सवाल करना था इधर। अच्छा अब भी आप हदीस का जिक्र किया है कि हल्के अजाब वाला, क्या आप उसकी रेफरेंस सेंड कर सकते हैं? आई एम सो सॉरी, लेकिन नहीं ठीक है, मैं ऑफ चेक कोर्स करना चाहूंगी। आपकी राइट है कि रेफरेंस मांगे हदीस का। यस ठीक है, इसको चेक आयशा करेंगे बाजी, इंशाल्लाह। जी महद, आयशा बाजी, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो क्या वो कोहे सफा से पहले मैं वो वाली बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लूं, ताकि जब हम लोग एंटर हो तो हमारे पास एक तो महद ये वाला ये चैप्टर पढ़ लेते ना, फिलोसफी। ये सिर्फ कोई सफ़ा वाला पढ़ लो ना, कोई रीडिंग करे, उसके बाद फिर आपको टाइम देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि उसी में ये ज़रूरी है कि ये वाला आयशा कोई मेरा सफ़ा एक वाला पढ़े। क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगली दफ़ा हो सकता मेरा है तुम ऐसा, ये पढ़ना बस स्टार्ट करो क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है और महद ने भी कुछ बात करनी है, ओके ठीक है। कोई सफ़ा पे कौन पढ़ेगा ये वाला चैप्टर, ये वाला जी मैं पढ़ लूं। जी पढ़े, श्योर, मैं पढ़ लूं। जी आप पढ़ें। ओके, थैंक यू जी। कोई सफ़ा पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि अल्लाह के दीन की तबलीग के दौरान अबू तालिब इनकी हिमायत करेंगे, तो एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर ये आवाज़ लगाई, या सबा हाँ हाय सुबह। ये पुकार सुनकर कुरैश के कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत और यौम आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी।
اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح مروی ہے کہ جب فانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر ہی سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں کو واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارجنسی کریٹ کی کہ میں آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں بچا سکتا، چاہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی ہو یا ان کی پھپھی ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، اب میں ان کو نہیں بچا سکتا، آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے۔ جی مہاد، آپ بتائیں اس میں سے۔ عائشہ جی، کیا سٹارٹ کروں میں؟ جی آپ سٹارٹ کریں مہاد۔ اوکے، سو میری ایک ریکویسٹ ہے پہلے کہ کوئی پلیز مجھے کاٹے۔ جو چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ ایک تو اس ایرا کے ساتھ کنیکشن ہے اور ریلیشن شپ ہے کہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں دونوں چیزیں۔ جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں ایک ریفلیکشن ہے کہ صحابہ اور ہم میں فرق کیا تھا تب کا، جو پہلے 3 سال تھے اور اب جو مسلمانوں کی سچویشن ہے وہ، اور سیرہ کی امپورٹنس۔ سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارے پاس اس کا حق ادا کرنے کی کوئی یعنی کم از کم میرے پاس تو اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کر پاؤں، اوپر سے وقت کی بھی قلت ہے آج، تو میں چند اشارے آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ہم لوگ نا دن کے اندر کافی دفعہ ایک دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ ہے سیدھا رستہ، اور وہ نو ڈاؤٹ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور روڈ میپ ہے۔ The thing is، ہم لوگوں نے آج کل جتنا سیرہ کو کیجول لیا ہوا ہے نا، اور جتنا سیرہ کو ایزی لیا ہوا ہے، آج کے معاشرے کی جو 100%، میں 100% کا لفظ اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کہ جو مسلمان تباہ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ ان لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی عقل سے فیصلے کرنا شروع کر دیے تھے، ان لوگوں نے سیرہ کو پائرٹائز کرنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ وہ سیرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر قرآن میں 50 سے زیادہ آیات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ایگزامپل لو، ڈیوائن ایگزامپل۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی وی ہیو نو ادر چوائس ٹو فالو، یعنی ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے علاوہ کسی اور کو فالو ہی نہیں کر سکتے، ہم لوگ اپنی عقل سے نکلے ہوئے سولوشنز کو بھی نہیں فالو کر سکتے، صرف ایک چیز ہے اور ایک سینٹر ہے اور وہ ہے سیرہ۔
جو بھی انسان سے جو بھی آئیڈیاز انسانی دماغ سے نکلیں گے اس کے سائیڈ افیکٹس نیگیٹو ہی ہوں گے. سو چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایشو, وہ ہم لوگوں کو سیرہ سے ٹیلی کرنا پڑے گا. اور سیرہ اتنا بڑا میریکل ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ we can't imagine. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ کی لائف ہمارے سامنے رکھا ہے. ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے تباہ کیے ہیں لٹرلی. اس کی میں آپ کو نا ایک سائیکالوجی سے میں اس کا سٹارٹ لوں گا. سائیکالوجی میں نا آپ تھوڑی سی بھی سائیکالوجی اوور تھرو کریں گے نا آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ نے کسی ہیومن برین کو یا ہیومن مائنڈ کو صحیح سے جاننا ہے نا تو اس کے 2 پیرامیٹرز ہیں. ایک پیرامیٹر یہ کہ اس کی ساری زندگی آپ کے آگے ہونی چاہیے. دوسری یہ اس نے اپنا نالج کہاں سے گین کیا, کہاں پریکٹس کیا, اور اس کے ایکسپیرینسز کیا کیا تھے, کیا کیا واقعات تھے, اور جس کی وجہ سے یعنی وہ اس کی ساری پکچر اس کی زندگی کی نا آپ کے آگے ہونی چاہیے. اور جب یہ پکچر آپ کے آگے ہوتی ہے نا تب آپ ایک جو انسان کا دماغ ہوتا ہے نا اور ایک انسان ہوتا ہے اسے سمجھ پاتے ہو. اب پتہ مزے کی بات کیا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے ایزیلی 2 ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ سب سے اچھا سمجھ سکتے ہیں. اور پہلی پرسنالٹی کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کسی کے پاس ایسا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھے. اور دوسرا آپ کے بچے. اور اس کے اندر کا جو دوسرا 180 ڈگری کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ سیرہ پڑھتے نہیں ہیں, ہم لوگوں کو سیرہ کا نہیں پتا, تو ہم لوگ بچوں کو اپنے حساب سے پالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس حساب سے پالنے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا ہے. جو طریقہ یعنی جو پرفیکٹ ہیومن بینگ ہمارے سامنے ہے ہم لوگ اسے نہیں پڑھتے اور اپنے حساب سے بچے کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی صورت میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, ہم لوگ بچے کو مارتے ہیں, ہم لوگ بچے کی پیرنٹنگ نہیں صحیح سے کر پاتے. یہ سائیڈ افیکٹ ہے اس چیز کا. اور ہم لوگوں نے بچے تباہ کر دیے. کیوں؟ ہم لوگوں کو بہترین انسان کا ہی نہیں پتا تھا, ہم لوگوں کو انسان کی فطرت کا ہی نہیں پتا تھا. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ اسے جس مرضی اسپیکٹ سے اٹھا لیں آپ کو پرفیکشن ملے گی. ایز اے لیڈر, ایز اے فادر, ایز اے ٹیچر, ایز اے ڈیسیژن میکر, ایز اے جج, ایز اے پرابلم سالور, ایز اے وارئر, ایز اے انسان, یعنی ہر جگہ آپ کو ایک ایسا بندہ ملے گا جو فطرت کے اوپر ہے. سو سیرہ کو کبھی بھی کیجول نہیں لینا, اٹس اے میریکل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی واقعات ہم لوگ پڑھ کے آ رہے تھے کہ اب یہ زیادہ تو سائنٹیفک میں نہیں جا رہا, لیکن میں 1-2 باتیں یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اگر کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہے نا وہ 3 چیزیں سیرہ کے اندر سے بہت ایزیلی ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. نمبر 1, اقامت دین کا طریقہ. آج آپ بہت زیادہ جماتے ہیں, کوئی کہتا ہے ڈیموکریسی سے انقلاب لیں گے, خلافت لیں گے, کوئی کہتا ہے ہم لوگ فلانے طریقے سے لائیں گے, کوئی کہتا ہے سسٹم کے اندر رہ کے چینج کریں گے, کوئی کہتا ہے سسٹم کے باہر جا کے چینج کریں گے. آل آر یعنی انسانی دماغ کے نکلے ہوئے فیصلے اور وہ ردی کی ٹوکری میں, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اقامت دین کا بس ایک ہی طریقہ اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس کے علاوہ there is no other road map کہ آپ خلافت کیسے لے کے آؤ, اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے لے کے آؤ. نمبر 2, پیرنٹنگ. اقامت دین, پیرنٹنگ اور پرابلم سالونگ, یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ان پڑھ بندہ بھی سیرہ کے اندر سے نکال سکتا ہے. اور اگر اسے سٹیم کا نالج ہے اور اسے سائنس کا نالج ہے, اسے سائیکالوجی آتی ہے, اسے کیمسٹری آتی ہے, اسے فزکس آتی ہے, اور دین وہ سیرہ کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی قسم سیرہ کے اندر سے سائیکالوجیکل سٹرکچرز نکالے گا. اتنا بڑا معجزہ تھا ہمارے پاس تھا. ہم 900 کی کتاب ایک رحیق المختوم بھی پکڑ لیتے نا, ہم لوگ دنیا ٹیک اوور کر سکتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس دنیا کا جو پرفیکٹ انسان تھا ایک بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس اس کی بایوگرافی پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس وہ فارمولا تھا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو لیڈر بنا سکتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے نہیں بنایا. ہم لوگ اپنی یعنی اپنے دماغ سے نکلے ہوئے فیصلے, زندہ باد. اچھا, اب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال لگے اپنے ساتھ 40 لوگوں کو جمع کرتے کرتے. اس کے پیچھے 40 لوگوں کے پیچھے ایک سائنٹیفک میریکل بھی ہے, لیکن اسے پھر کبھی ڈسکس کریں گے ہم لوگ. لیکن ان 40 لوگوں کو جب جمع کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو ایک بہت یعنی ایک کیجول سی چیز ہے. آج تو اسلام میں نان مسلم دوڑ کے آتے ہیں, یار اتنا پیارا دین ہے آپ لوگوں کا, نمازیں, زکوٰۃ, اتنا بیوٹیفل ریلیجن آپ لوگوں کا, جس کی وجہ سے یعنی بہت تعریفیں بھی ہوتی ہیں اسلام کی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان 2024 اینڈ 20th century, ساری باتیں جو ہوتی ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پیش کرتے تھے تو اس کے اندر ایسا ہوتا کیا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ باغی ہو جاتے تھے. اسے نا ہم لوگ ایک یعنی نا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ لیتے ہیں. آج کرنٹ ایرا میں جو ہمارے پاس ہے نا وہ دین نہیں ہے, وہ ایک مذہب ہے. وہ ایک مذہب ہے, ہمارے پاس دین نہیں ہے. دین کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. وہ ایک میرر امیج بنے گی اور آپ لوگ اپنے آپ سے پھر اسپیشلی مدرس, آپ لوگوں سے تو خاص گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں کہ ایک جو صحابیات ہوتی تھی ان کی سائیکالوجی اور دین کیا تھا ایکچولی, وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. تو وہ ایز اے مذہب رائج ہے, لیکن ایز اے دین ہمارے پاس اس کرنٹ دور میں ہم لوگوں کے پاس دین نہیں ہے. دین کیوں نہیں ہے؟ اب وہ کون سی چیز تھی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے تو سارا مکہ خلاف ہو جاتا؟ وہ کیا چیز تھی جس کے اوپر یعنی صحابہ اتنا ڈٹ جاتے ہوتے تھے, صحابیات اتنا ڈٹ جاتے ہوتے تھے کہ وہ اتنا ظلم برداشت کرتے تھے. اور دین ابو جہل کو اسلام کی سمجھ لگ بھی گئی تھی, اسے ہم سے زیادہ عربی آتی تھی, اسے سارا کچھ پتا چل گیا تھا, بٹ سٹل اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اسلام ایسا ڈیمانڈ کیا کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج جو اسلام ہے وہ ایز اے مذہب پوری دنیا میں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے ہیں. اور دین کیا ہے؟ دین میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا ظلم مسلمانوں پہ ہوا؟ ابو جہل نے حضرت سمیہ, اب یہاں ایک واقعہ آ جاتا ہے جو آگے تھوڑا سا ہی آگے ہے رحیق المختوم میں, جو ابھی ہم لوگ جا کے پڑھیں گے, کہ جو حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اسلام کے پہلے شہید. تو جب ان کے اوپر ابو جہل ظلم کرتا تھا نا تو اتنا ظلم کیا یعنی ظلم کر کے تھک گیا, مار کے تھک گیا ابو جہل. اور آخری دفعہ ان کے پاس گیا, حضرت سمیہ سے جا کے کہا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بس ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ جو بت ہے نا ان میں کوئی چیز ہے, یعنی کچھ یہ بھی کوئی چیز ہے, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت سمیہ نے ابو جہل کے منہ پہ تھوک دیا. آگے کیا ہوا؟ اللہ اکبر, ان کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا ابو جہل نے, رسیاں باندھی ان کی ٹانگوں اور ان کے ہاتھوں کے ساتھ, اور اونٹ دوڑائے مخالف سمتوں میں, بوٹی کر دیا. لیکن حضرت سمیہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے آگے خلافت دیکھی. انہوں نے تو یہی دیکھا نا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو وہ کیا چیز تھی جو انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتے؟ ایسی کیا چیز تھی وہ؟ انہیں پتا تھا کہ یہ جو کلام ہے نا, جو پہلے 3 سال کے اندر وہ جو انڈیویجول کنیکشن اللہ تعالیٰ نے بلڈ کیا تھا, انہیں پتا تھا کہ وہ کس ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. انہیں پتا تھا کہ ان کی سیلف اسٹیم کیا, انہیں پتا تھا ان کی قیمت کیا ہے. بٹ وی ایکچولی ڈونٹ نو کہ ہماری قیمت کیا ہے. دیٹس وائی ہم لوگ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. انہیں جو پہلی چیز ہے نا, جو سب سے مسلمان بننے کا پہلا سٹیپ ہے, آپ مسلمان بنے, جیسے آپ پہ نماز فرض ہے اسی طرح آپ کے اوپر ایک اور چیز فرض ہے. اور وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ابو جہل سے لے کے باقی سارے اسلام کے باغی تھے, وہ تھا طاغوت کا کفر. قرآن کے اندر بہت آیات آتی ہیں. سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 36, ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو حکم دے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور ہر طاغوت سے انکار کرو. پھر قرآن کے اندر آتا ہے پہلے طاغوت کا کفر کرو پھر ایمان لے کے آؤ اللہ تعالیٰ پہ. ایک جگہ آتا ہے تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم طاغوت کا کفر نہ کرو. اور یہاں پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پاکستان کے سسٹم کے اندر ایک طاغوتی نظام کے اندر رہتے ہوئے ایفرٹ کریں گے. جو طاغوت کا کفر کرتا ہے نا اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے ساتھ ہوا, اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا,
اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو حضرت یاسر کے ساتھ ہوا. اور اگر ہم لوگوں پہ وہ سارا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم لوگ دین پہ ایمان رکھتے ہیں یا مذہب پہ ایمان رکھتے ہیں. جو دین پہ آتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور میں آج گارنٹیڈ 110% یہ یعنی اللہ کی قسم کھا کے بات کرنے کو تیار ہوں کہ آج بھی جو طاغوت کا کفر کرے گا کوئی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا اور جو حضرت یاسر کے ساتھ ہوا. ویگو ڈالا آئے گا, اٹھا کے لے جائے گا, بوٹی کر دیں گے, پھانسی ہو جائے گی, سزائے موت ہوگی. لیکن ہم لوگوں کو ڈر ہے اس چیز کا, اندر ہی اندر ڈر ہے ہم لوگوں کو اس چیز کا. اور طاغوت کیا ہے جسے نہیں پتا, ایسے لاز بنا دینا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے, سمپل. اور یہاں پاکستان کے قانون چل رہے ہیں, زندہ آباد پاکستان زندہ آباد. اینڈ اب طاغوت کا کفر کرے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو حضرت سمیہ, حضرت یاسر, حضرت بلال اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. آپ کو پتھر بھی پڑیں گے. اور یہ جو سوسائٹی آپ کو پہلے بات کرتی ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کا کرٹیسزم, یہ تو پہلے ایک سال جو پہلے 3 سال تھے نا, اور اس کے بعد جب کھلم کھلا دعوت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو تب کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں ہے ابھی. پہلا سٹیپ تو یہ آتا ہے کہ طاغوت کا جب کفر کرتے ہو اور پھر جو آپ پہ ظلم ہوگا, پھر جو آپ کو آئے گا ویگو ڈالا اٹھانے اور آپ کو سزائے موت ہوگی اور جو یعنی ظلم ہوگا آپ کے اوپر اگر آپ کرنٹ ایرا کے اندر دین پہ آؤ گے. اور جو غزہ کے لوگ تھے انہوں نے طاغوت کا کفر کیا, دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. قیامت والے دن ہم لوگوں کے گریبان پکڑیں گے, انہیں تو جنت مل گئی, ہم لوگوں کا کیا ہوگا کبھی سوچتا ہے کوئی؟ یعنی لوگ کیا کہیں گے پہ یہ وہ پہ ہم لوگ اپنی چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو صحابہ کے ساتھ ہوا, صحابہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. اتنے بڑے لیول کی قربانی دو گے دن جا کے جنت ملے گی آپ کو. اور اس کے بعد چند باتیں وہ یہ کہ سیرہ کو پلیز کیجول لینا بند کریں. یہ آپ کی سکسیس کا پیرامیٹر ہے, یہ آپ کی سکسیس کا پیرامیٹر ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے آپ نے, چاہے وہ آپ نے غزہ کے بچوں کو بچانا ہے, چاہے آپ نے وہ اپنے بچوں کو بچانا ہے, چاہے آپ نے ریلیٹیوز کے اندر دعوت کرنی ہے, جو مرضی کرنا ہے, اس کے پیرامیٹرز 2 ہے. جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اور اس طریقے کے اندر آپ نے اپنی عقل سے یا کسی انسان کی عقل سے یعنی جنریٹ کی شدہ چیز ڈال دی, وہ ردی کی ٹوکری میں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس نیگیٹو ہوں گے. اور پھر وہی ہوگا جو ہماری پچھلی جنریشن کے ساتھ ہوا, بونے بن جائیں گے ہم لوگ. اور اگر آپ لوگوں نے اب سیرہ کو ریوائیو نہیں کیا, اگر آپ لوگوں نے سیرہ کو ریوائیو نہیں کیا, اللہ کی قسم آپ لوگوں کے بچے آپ لوگوں کے گریبان پکڑیں گے قیامت والے دن. کیا ہوگا اس دن ہمارا؟ غزہ کے بچے تو بعد میں ہم لوگوں کے آئیں گے نا کلاس لینے, پہلے تو ہمارے بچے ہم لوگوں کے گریبان پکڑیں گے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا. سو پلیز سیرہ کو کیجول چھوڑیں اور ایک دفعہ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ کیا ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہیں یا ہم لوگ بھی باقیوں کی طرح مذہب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اپنی اسٹیم سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں بھی غزہ کے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں یہ بھی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے جو صحابہ نے کی تھی, محنت جانے دینی پڑتی ہیں. صرف ریلی نکالنے سے یا پبلک سپیکنگ سے کچھ نہیں ہوتا. پہلا سٹیپ ہے پبلک سپیکنگ, اس کے بعد اگلے سٹیپس بھی ہیں, وہ بھی فالو کرنے ہیں ہم لوگوں نے. اور جب تک وہ فالو نہیں کریں گے ہم لوگ غزہ کے بچوں کو کیا اپنے بچوں کو نہیں بچا پائیں گے. This is all what I have to say. جزاک اللہ خیر مہاد, جزاک اللہ خیر آپ کا اوور ویو کا. اور واقعی میں سیرہ کو ہم نے سیریس لینا ہے, اس کو کیجول نہیں لینا, اور اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہماری لائف کا روڈ میپ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے سیرہ سے. ہم نے بنانا ہے اپنی لائف کا روڈ میپ کہ وہ سیرہ کے اوپر آئے. اس کے لیے یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. اور واقعی ہم نے سیرہ کو
اپنے لیے ایک اپنی لائف کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے کہ ہم ہیں کہ نہیں، ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو اصلاح کرنی ہے اپنی، ورنہ پھر ہم اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہمارا انجام، پھر ہم فیل ہوں گے، پھر ہمارا کامیاب ہونے والا انجام نہیں ہوگا. تو اس کو یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی جی وحیدہ. معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات کرنی ہے جی پلیز. جی اس میں یہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہم نے کوہ صفا کے بارے میں پڑھا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی خطاب کر کے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی کہ سب کو خطاب کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جو ہے وہ اس کے لیے بھی اب پرابلم ہو سکتی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ نے اس کی مثال دی. یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ قرآن پاک میں نے پڑھتے ہوئے اس دفعہ ترجمے کے ساتھ میں نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا. مجھے 4-5 جگہ یہ آیت نظر آئی کہ مجھے بھی بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ پکڑ نہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی آیت کی شاید اس میں بھی تھا، یعنی کہ مختلف انبیاء کرام نے بھی یہ بات کہی کہ کہیں مجھے بھی بڑے دن کا عذاب پکڑ نہ لے. انی اسیتو بھی یومی عذاب نظیم، اس طرح کر کے کچھ آیت تھی، مجھے پوری پراپر ذہن میں نہیں ہے میرے، لیکن ترجمہ اس کا یہی ہے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنی بڑا واقعہ ہے یوم آخرت کا جو ہونے والا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کی بھی بتانے کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ بشیرا و نذیرہ ہیں تو اس کے کانٹیکٹ میں بھی آپ نے ان سب کو ڈرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ڈرو اس دن سے جب یہ دن آ جائے گا. تو اس میں صاف واضح عقیدہ ایک واضح ہو جاتا ہے شفاعت کا. ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے والی علی لے لیتے ہیں، بابے بزرگ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو سب کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا آپ کے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بہت بڑا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بڑے دن کے عذاب جو ہے وہ مجھے بھی آ سکتا ہے. یعنی ہر پیغمبر نے اس کے بارے میں بتایا ہے. بالکل، یعنی آخرت کے عذاب کو یا آخرت کے انجام کو وہ بھی ہم نے کیجول لے لیا کہ کوئی بچا لے گا. تو ان سب چیزوں سے نکل کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھیں. اور شروع میں ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بھی کام نہیں آؤں گا. تو کہاں کہ ہماری پوری زندگی اس پلر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور سفارش ہو جائے گی، اب ہم جو مرضی کریں. تو اس مائنڈ سیٹ سے خود بھی نکلنا ہے اور باقیوں کو بھی نکالنا ہے. اوکے گائز، وی ول عائشہ باجی ایک چیز میں نے کہنی تھی کہ شیطان نے نا، یہ قرآن میں واقعہ آتا ہے کہ شیطان نے نا اللہ تعالیٰ کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تیری بنائی ہوئی کریشن انسان کی نا فطرت کو بدلوں گا، اسے ابھاروں گا کہ وہ اس کی فطرت بدلے. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اب سوری ٹو سے یہ لفظ یوز کرنے کے لیے، بٹ پیرنٹس نے کہا شیطان بیٹھو چل کرو، ہمارا 3 سال کا بچہ ہے، اسے ہم لوگ اسکول میں ڈالیں گے، اس کی فطرت ہم لوگ خود بدلیں گے. جو کہ ہمارے نبی اور سائنس نے، سب سے بڑھ کر سائنس نے بتا دیا تھا کہ 3 سال کے بچے کا کام یہ ہے ہی نہیں جہاں ماں باپ نے ڈالا ہوا تھا اسے. تو ایویں نہیں بچوں نے ماں باپ کی گربان پکڑنے. سو پلیز ان چیزوں کو کیشول لینا چھوڑیں. اور میں نے جو باتیں کی اب اس کے بارے میں سوچیں ضرور. اب آپ لوگ ابھی بھی یعنی جا کے سکون کی نیند سو جائیں گے. یہ سکون کی نیند کا ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہماری نیندیں اڑی ہونی چاہیے تھیں. سوری ٹو سے ہم لوگ تو اسلام کے الف پہ بھی کوالیفائی نہیں ہو رہے ابھی. بالکل. ویسے سیرہ کا حق تو یہ کہ ہم روز یہ سیشن کریں، اور جس طرح کے ہمارے حالات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سیرہ، جی سوری ٹو کٹ یو، بٹ یہ جتنی ہم لوگوں نے سیرہ پڑھی ہے نا، ہم لوگ اسے نا اوپر سے پڑھ رہے ہیں. اب میں نے جیسے ایک سائیکالوجیکل فیکٹر بتایا تھا نا سیرہ کے اندر سے کہ ایک انسان کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہی چاہیے ہوتا ہے. اب جیسے جیسے آپ سائیکالوجی کے اینگل سے اور ڈفرینٹ سائنس کے سائنٹیفک اینگل سے سیرہ کو دیکھو گے نا، سیرہ کے ایک چیپٹر کے اوپر آپ کو ایک ہفتہ لگے گا. اور ان بیسس کے اوپر، اور ایک بات میں ایک اور کلیئر کر دوں یہاں کہ ہمارے نبی کو نا گنتی کے 23 سال لگے تھے
مکہ کے اندر ریولوشن لانے میں. اور اگر میں آپ میں سے کسی سے سوال کروں کہ فیس بک کتنے سال پہلے آیا, کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ فیس بک کتنے سال پہلے آیا؟ 23 سال پہلے. ڈونٹ نو بردر. 23 سال پہلے آیا تھا. 2004 کے اندر آیا تھا فیس بک. مارک زکربرگر وہ پوری دنیا 23 سال کے اندر ہلا کے بیٹھا ہوا ہے, مائنڈ چینج کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک جنریشن کی مار ہے بس. یہ کوئی 3 4 5 جنریشن کا کام نہیں ہے, ایک جنریشن 12 سال. جو پہلے 13 سال ہے اس کے اندر مائنڈ سیٹ, اور اگلے جو یعنی جہاں 23 سال کا بریکٹ کلوز ہوتا ہے اس کے اندر اکمپلشمنٹ. بس اسلام آپ کو بہت ایزی کر دیتا ہوتا ہے, لیکن اسلام قربانی مانگتا ہے جی, جو کہ سوری ٹو سے پاکستانی تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. وہ کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اسٹیم چمکا رہے ہیں, اور کہ کسی طرح میں بھی کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے, اور کچھ کر رہا ہوں میں غزہ کے لیے, میں اسلام کے لیے کچھ کر رہا ہوں. جو کچھ ہوتا ہے نا وہ پھر مصعب بن عمیر جیسا ہوتا ہے, کچھ پھر حضرت یاسر جیسا ہوتا ہے. سو جب تک سیرہ نہیں پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو یہ باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ دین ہم لوگ اسٹیم ہی چمکاتے رہیں گے اپنی, اور اللہ ماشاءاللہ اسی حالت میں ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور قبر کے اندر جو چوتھا سوال ہونا ہے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دی تھی, کہاں یوز کی؟ ڈگریز میں یوز کی, فلانی جگہ یوز کی, تاغوتی نظام کے لیے یوز کی. اس تاغوتی نظام کے اندر جاب کرتا رہا, اسے سروسز پرووائڈ کرتا رہا, جبکہ قرآن کے اندر یہ آیت لکھی رہے گی کہ پہلے تاغوت کا انکار کرو, تاغوت کا کفر کرو, دین میرے پہ ایمان لو. یہ ایک سٹینڈرڈ تھا اسلام کا مسلمان ہونے کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے مسلمان تو ہو گئے, اور جو باقی پینلٹیز لگی ہیں مسلمانوں پہ کہ اگر یہ کام کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے, اسے بھی تو دیکھنا ہے نا پھر. بالکل ٹھیک ہے مہر, جزاک اللہ خیر آپ کے ریمائنڈرز دینے کا. اللہ کرے واقعی سیرہ ہمارے اوپر اتنا اثر کرے کہ ہم بھی ان 10-15 سالوں میں ہم وہی چینج لے آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لے کر آئے تھے. جی بردر عثمان, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہ لاسٹ کمنٹ ہوگا, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بس میں محمد ماہد بھائی کا کانٹیکٹ چاہوں گا, ای میل مل جائے بے شک. شیور. آپ ماہد شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اوکے, آپ کو جہاں پہ آپ کون سے گروپ سے کمیونٹی سے ہیں؟ عائشہ باجی ویسے آپ نے جو اینڈ پہ بات کی نا کہ 11 سالوں میں یہ آج رات ہو جانا ہے, میں بھی آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں. کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں, ابھی کا پلان ہے. ابھی تاغوت کا کفر کریں, صبح آپ کو انشاءاللہ تعالی ویگو ڈالا آ جائے گا, اور 2-3 دن میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا استغفر اللہ کسی کو, میں آپ کو ایک جنرل سے پل دے رہا ہوں, اور آپ لوگ بھی جنرل. مجھے نہیں کہہ رہا کہ اندھا دھندی سارا کچھ کرنا چاہتا ہے, جہاں کی خالص کی کوئی چیز ہوتی ہے, بس تاغوت کا کفر کرنا. اچھا میری بات سنیں, آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ڈالا آ جائے گا, یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا؟ دیکھیں ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور سیرہ کو ڈسکس کرنا کوئی غلط بات تھوڑی ہے جو ہمیں لے جائیں گے کوئی. ایک منٹ میری بات کو غلط نہ لیں, میں کہہ رہا ہوں تاغوت کا کفر, اور تاغوت کا کفر کیا ہے جو کرنٹ ڈیموکریسی چل رہی ہے. ابھی ہمیں سب سے پہلے اس سیرہ کی لائن بنانی ہے, یعنی کہ بچوں کے دماغوں کے اندر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو اسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں. ہمیں دماغ کھولنے ہیں بچوں کے, ان کی تربیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تاغوت وغیرہ جو بھی ہے, ہم کون سب جا کے حکومت سے لڑائی کرنے لگے ہیں, ابھی کھڑے ہو گئے ہیں ہم سامنے جا کے. زندگی میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے, چھوٹی سی بات ہی ہوتی ہے تاغوت. مثلاً تاغوت کی بات یہی ہے کہ آپ پارٹیز میں خواتین جب جاتی ہیں, آپ شادی میں جاتی ہیں, آپ اپنے سے شروع کریں. آپ کیوں نہیں سر پہ دوپٹہ رکھتی, پارلر سے تیار ہوتی ہیں, بال ڈائی کرواتی ہیں, بال بنواتی ہیں؟ نہ کریں. ہم ایسے لوگ ہم ہیں کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, اس وقت کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ڈائریکٹ جا کے اب مریم نواز کا گریبان پکڑ لیں ہم جا کے, یہ نہیں ہو سکتا. ابھی ایک منٹ یہ نہیں ہو سکتا. تو ڈالا تو تبھی لے کے جائے گا نا, ڈالا تو تبھی لے کے جائے گا نا جب آپ یہ کام کریں. ایک منٹ آپ کی بات کا جواب میں سیرہ سے دینا چاہوں گا.
کہ حضرت سمیہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا نا، ان کا بیٹا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے تو ابو جہل کے منہ پہ بھی تھوک دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا مریم نواز کا جا کے گریبان پکڑو، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے سرکمسٹانس کے اندر تاغوت کا اعلانیہ کفر کرو جس طرح صحابہ نے کیا تھا. میں اس کے علاوہ کوئی اور ٹھیک نہیں کہہ رہا. اور یہ ٹھیک ہے مہاد، انشاءاللہ ہم سیرہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم نے طاغوت کا کفر کرنا ہے. اس کو ہم گائز یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہو تو ہم یہ اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب پہ، وہاں پہ آپ چینل پہ جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کمنٹ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک. عثمان بھائی کو میرا کانٹیکٹ. اوکے عثمان بھائی، آپ کس کمیونٹی سے آپ نے کیسے یہ لنک کیسے جوائن کیا آپ نے؟ عثمان بھائی آپ اپنا نمبر یہاں لکھ دیں، میں آپ کانٹیکٹ کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لکھ دیں جلدی سے اس کو میٹنگ کو اینڈ ہونے سے پہلے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک اوکے ٹھیک ہے. اوکے السلام علیکم.